मैं हूं ज़िशान सैयद और मेरे साथ मौजूद हैं अकील अफजल। अकील अफजल साहब आज 26वें आईनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे और आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बड़े बरहम भी नज़र आए क्योंकि वकील साहब ने जो एक इल्ज़ाम लगाया सुप्रीम जुडिशल कमीशन के ऊपर कि असल रसूख वहाँ पे चल रहा है, उस हवाले से मियाँ साहब ये बताइएगा कि आज समाअत हुई, तकरीबन 2 घंटे की समाअत थी और डेढ़ 2 घंटे की समाअत थी। किन किन वकला ने दलाइल दिए और आज कोर्ट रूम का जो मनाजिर हम अक्सर देखते होते, कभी नोक जोक जजेस में होती है, अब ये 2-3 समाअतों में हम देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जज साहिबान जो है वो आज अच्छे खासे वकीलों के ऊपर या वकील के ऊपर ज़रा बरहम नज़र आए। क्या वजूहात है, आज की कार्रवाई बताइएगा। देखें, आज की समाअत जो है वो तकरीबन 1 घंटा और 20-22 मिनट 25 मिनट के करीब जो है वो जारी रही है ज़िशान। इस समाअत में बड़ी पुरसकून समाअत चली है ओवरऑल। जस्टिस शब्बर रज़ा रिजवी साहब जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट के साबका जज हैं जी। उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स दिए, बड़े धीमे अंदाज से, बड़े सॉफ्टली उन्होंने आर्गू किया। और फिर ये भी हमने देखा है, ना सिर्फ आज के मुकदमे में, इससे पहले भी ऐसा होता है कि जब सामने जजेस के सामने कोई रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो या उसकी दरख्वास्त हो तो उसको एक ख़ास एहतराम दिया जाता है। जस्टिस शब्बर रज़ा रिजवी साहब जो है, फिर उनके जो आर्गूमेंट्स थे वो भी प्योर लीगली आर्गूमेंट्स थे, तो इस वजह से जो उनके आर्गूमेंट्स की हद तक जो है वो समाअत बड़ी पुरसकून अंदाज से चली, बड़ी ना जजेस की जानिब से कोई ख़ास ऑब्जर्वेशन दी गई। मासवाए उसके जब उन्होंने ये कहा कि बेंच के एक मेंबर, ऑनरेबल मेंबर की जानिब से ये भी कहा गया कि जनाब हमने 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया है, तो उस पर जो था जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं, ये नहीं कहा, हमने ये कहा था कि आईनी तरमीम सही है या गलत है, इसको सब ने तस्लीम किया है, ठीक है ना। और ये बात हकीकत भी है कि अगर ज़िशान हम देखें कि अगर किसी जज को लगता है कि कोई गैर आईनी काम हो गया तो आप देखें हमारे सामने 5 हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है को मेरे ख्याल से ना करते हुए कोई 150 के करीब जजेस की तादाद बनती है सुप्रीम कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में। किसी एक जज ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया, जितने बड़े से बड़े जज भी आप कर लें उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इस जो अपनी रिटायरमेंट वक्त पर रिटायर्ड हुए जजेस जो थे वो जज ने दिया नहीं, वो उनकी भी स्टोरी जो अभी पिटिशनर है उनकी भी स्टोरी कुछ और निकल रही है। वो अगरचे मशहूर ऐसा हो गया कि जनाब उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन उनकी स्टोरी भी अंदर से कुछ और निकल रही है कि उसकी वजूहात भी कुछ और थी। अच्छा, ठीक है। फिर उसके अलावा शब्बर रज़ा रिजवी साहब जो थे उन्होंने ओवरऑल उनके आर्गूमेंट्स का अगर हम क्रक्स बताएं तो उनका कहना यही था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जो कोर्ट है इसमें फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दी जाए। अब उनका आर्गूमेंट्स हम पहले साहिबान से ज़रा इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इससे पहले हामिद रज़ा साहब ने आर्गूमेंट्स दिए, हामिद खान साहब ने आर्गूमेंट्स दिए और दीगर जो वकील थे, बड़े मलिक सारे नामवर वकील थे। नहीं, अकरम शेख साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ। सबका कहना ये था कि जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले की जो आइन था, ये जजेस की जो तादाद थी 17 जजेस, एक उसमें से निकालने, काजी साहब रिटायर हो गए तो 16 रह के, उन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दी जानी चाहिए। लेकिन वकील अकरम शेख के आर्गूमेंट्स उन्होंने भी यही दिए कि जनाब जो मौजूदा जजेस की स्ट्रेंथ है फुल कोर्ट उस पर तश्कील दिया जाए, 24 के 24 को शामिल किया जाए। शब्बर रज़ा रिजवी साहब का भी यही आर्गूमेंट था कि फुल कोर्ट जो है वो उसको तश्कील उसी के हिसाब से तश्कील होनी चाहिए जो एज इट इज़ आज मौजूद है। 24 के 24 जजेस 24 जज साहबान। हाँ, थोड़ा सा जो था इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये था कि इनका कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके लिए डायरेक्शन दे। अब सवाल देखें, फुल कोर्ट के ऊपर आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के बड़े क्लियरली मौक़िफ़ आया। उन्होंने कहा देखें हमें एतराज़ कोई नहीं है फुल कोर्ट के ऊपर, हमें सिर्फ ये बता दें कि हम यहाँ पर बैठ कर जो आइन के अंदर 191A शामिल कर दिया गया है जिसमें ये कह दिया गया है कि जब कोई आइन की इंटरप्रिटेशन का मामला होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो जज साहिबान सुन सकते हैं जो आइनी बेंच में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बैठकर वो ऑर्डर कैसे कर दें कि जो जज साहिबान आइनी बेंच में शामिल नहीं हैं उन्हें भी इस बेंच में शामिल कर दिया जाए और उन्हें भी आइनी जजेस बना दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने सवाल ये किया
یہ امین الدین خان صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں پر ایک آرڈر کر دیں گے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے سب کو شامل کر دیں، تو سوال یہ اٹھے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان تو خود جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں اور وہ سارا پروسیس جانتے ہیں کہ ووٹنگ کے ذریعے ہی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہاں اکثریت کی بنیاد پر کسی جج کو آئینی بینچ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پھر ذیشان ایک سوال کورٹ پروسیڈنگ سے ہٹ کر بھی جو سامنے آتا ہے کہ سب وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک آرڈر کر دیا جائے کہ وہ فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا جسٹس منصور اور جسٹس مریب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا اور اس اجلاس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب فل کورٹ تشکیل دے دی جائے 4 اکتوبر کے لیے، 4 نومبر کے لیے، شاید یہ 4 اکتوبر کے لیے، مجھے بھی ڈیٹ یاد نہیں ہے، 31 کو وہ ہوا تھا اور اس میں 4 اکتوبر تھا یا 4 نومبر کو تھا کہ جناب فل کورٹ 4 اکتوبر نہیں 4 نومبر تھا میرے خیال سے، قاضی صاحب کے بعد کی بات ہے نا، یا قاضی صاحب کے آخری دنوں قاضی صاحب کے بعد کی بات ہے، قاضی صاحب چلے گئے تھے اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب تھے اور اس کو بائی پاس کیا گیا، ہاں بائی پاس کیا، تو 4 نومبر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس خط کے جواب میں ابھی ریسنٹلی جو ہے غالباً 14 اگست کو ایک خط پبلک ہوتا ہے چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی کا، جس میں وہ بڑا جو ہے اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ جناب جو جج صاحبان آئینی بینچ میں شامل نہیں ہیں میں ان کو آئینی بینچ میں شامل نہیں کر سکتا، اور اس حوالے سے میں نے سپریم کورٹ کے جو سابقہ ججز کی تعداد تھی 16، اس میں سے اس ٹائم 14 ججز باقی تھے، انہوں نے کہا میں نے ان 14 ججز صاحبان سے بھی رائے لی ہے، تو 9 جج صاحبان نے کہا ہے کہ نہیں، ان درخواستوں کو 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں کو صرف اور صرف وہ جج صاحبان سن سکتے ہیں جو آئینی بینچ میں شامل ہے۔ تو اب کنٹروورسی جو ہے اگر آپ اس طرف جائیں گے کنٹروورسی بڑھے گی، شمولیت وہ سپریم جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہے، وہ سپریم جوڈیشل کمیشن کر سکتا ہے۔ اب یہ سوال آج تو خیر نہیں اٹھایا گیا کہ کمیشن کو ہم کیسے ڈائریکشن کر دیں، کمیشن میں تو ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے، کیا کمیشن بھی ہمارے ماتحت ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال بینچ کے بنیادی سوال سارے وکلا سے یہی تھا کہ جناب ہمیں سب سے پہلے بتایا جائے کہ کون سی فل کورٹ تشکیل دی جائے، اگر فل کورٹ تشکیل دینی ہے تو 16 والی یا 24 والی، یا پھر اس کے بعد دوسری بات ان کی یہ آئی کہ جناب اگر فل کورٹ تشکیل دینی ہے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان دے گا، جوڈیشل کمیشن دے گا، یا کمیٹیاں دیں گی، جو 2 کمیٹیاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں۔ اور ڈائریکشن ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل۔ تو شبر رضا رضوی صاحب کے یہی آرگومنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے ان کا جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ جناب جو آئینی بینچ ہے اور ریگولر بینچز دونوں ایک ہی درخت کی 2 شاخیں ہیں، کوئی شاخ کسی سے اوپر یا نیچے نہیں ہے۔ پھر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جو جج صاحبان آئینی بینچ میں شامل نہیں ہے، ہم اپنے آرڈر کے ذریعے ان کو آئینی بینچ میں شامل کر کے وہ اختیارات کیسے دے دیں جو ان کو جوڈیشل کمیشن یا آئین نے نہیں دی دیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سوال جب دوسرے شبر رضا رضوی صاحب کے دلائل مکمل ہو گئے اور بیرسٹر ڈاکٹر عدنان صاحب آئے تو ان سے بھی سوال جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ اگر، چونکہ ان کا بھی جو لگ رہا تھا کہ وہ بھی فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے اور 24 کے 24 کا کر رہے، تو ان سے بھی جسٹس مسرت ہلالی نے یہی سوال کیا کہ اگر ہم کسی بندے کو اس وقت بینچ میں شامل کریں تو پھر آپ کو تو اعتراض ہوگا یا آپ اعتراض نہیں کریں گے، تو اس پہ بھی وہ عدنان صاحب نے کہا وہ تو پھر وقت کی بات ہے، یعنی کہ ابھی تک وہ کلیئر خود بھی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اچھا، شبر رضا رضوی صاحب نے ایک سوری آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اچھا، شبر رضا رضوی صاحب نے انہوں نے انڈین کورٹ کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا جناب میں نے سارے ملکوں کا آئین جو ہے وہ دیکھا ہے، صرف انڈیا میں آئینی بینچز ہیں، باقی جگہوں پہ آئینی کورٹس ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، تو لیکن انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ انڈیا میں آئینی بینچ جو ہے وہ وہاں کا چیف جسٹس آف انڈیا بناتا ہے، تو وہاں پر اختیارات میں جو ہے فرق ہے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ بالکل انڈیا میں ماسٹر آف روسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس ہے، لیکن اب پاکستان میں ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس نہیں رہا، پہلے تھا، یہاں کمیٹیاں بینچ تشکیل دیتی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ خود بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں اور وہاں پر وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، مطلب ان کو بالکل آؤٹ نہیں کیا گیا بینچز کی تشکیل سے اور نومینیشن سے اور ان چیزوں سے۔ اچھا، شبر رضا رضوی صاحب نے ایک ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم ساری پڑھی ہے، میں اس 26ویں آئینی ترمیم کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ترمیم جو تھی یہ آئینی عدالت کے لیے بنائی گئی، آئینی بینچ کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اگر جہاں پر بھی بینچ کا لفظ لکھا گیا وہاں پر کوئی
نوٹ ڈال دی جائے جی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ترمیم جو ہے وہ بڑی ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ جناب براڈ پرسپیکٹو میں. اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ آپ اس کو آئینی بینچ نہیں آئینی کورٹ تصور کریں. کورٹ تصور کریں. تو اس پر جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ پہلے تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ ایک اچھا مشورہ دے رہے ہیں, مطلب انہوں نے کہا کہ آج شاید حکومت کی یہ باتیں بھی چل رہی ہیں 27ویں ترمیم کی کہ جناب اس میں آئینی کورس بن رہی ہیں, تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ایک اچھا مشورہ دے رہے ہیں. دوسرا امین الدین خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا دیکھیں جو چیزیں باہر چل رہی ہیں نا وہ حقیقت ہوں گی, لیکن ہمارا اس سے سروکار نہیں ہے کہ کورس بن رہی تھی یا یہ ہو رہا تھا, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ جو آئین ہمارے سامنے جو جس شکل میں بھی موجود ہے ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے. کورٹس جو ہے ہم اس کے پابند ہیں, جو بھی ترمیم ہمارے سامنے آئی ہے ہم اس کو ایز اٹ از ہی دیکھیں گے. اچھا میاں صاحب ایک سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جسٹس امین الدین صاحب کو ہر سماعت میں یا ہر دوسرے سماعت میں یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ ہم آئین کے پابند ہیں, ہم نے آئین کو دیکھنے, آل دو جج کا کام یہی ہے کہ وہ جب جج کی کرسی پر منصب پہ بیٹھے ہیں تو ان کا کام جو ہے آئین کو دیکھنا ہے, ان کے اوپر فیصلے کرنا ہے. لیکن یہ بار بار کہنا یہ کس کو کوئی پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی ہم جو کر رہے ہیں پیغام نہیں ذیشان, میری سوچ میں یہ چیز ایسے ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اس وقت ہمارے آئین کا حصہ ہے جی, اور عدالتیں جو ہیں آج کل کی عدالتیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق چل رہی ہیں. ہاں اس کیس میں اگر عدالت 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دیتی ہے تو آٹومیٹکلی پرانا والا آئین بحال ہو جائے گا, یا کس حد تک ایک شک کو, دو شک کو, تیسری شک کو, کس حد تک شکوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سیٹ اسائیڈ کرتی ہے یا ایکسیپٹ کرتی ہے ایز اٹ از, تو پھر وہ الگ بات ہے. لیکن ابھی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے, اب وہ وکلا سے یہ کہتے ہیں کہ جناب اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر نہیں رہا, وہ بینچ نہیں تشکیل دے سکتا. 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان جو ہیں وہ آئینی مقدمہ نہیں سن سکتے, اور یہ آئین کا مقدمہ ہے 26ویں آئینی ترمیم, ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے اس آئین سے کیسے نکلیں, ہمیں اس کا راستہ بتا. اچھا جو سیکنڈ وکیل تھے آج بیرسٹر ڈاکٹر عدنان, انہوں نے ایک بات کہی اور اس پہ جسٹس امین الدین صاحب بڑے تھپ گئے. وہ کیا سوال تھا اور اس پہ امین الدین صاحب جو ہے وہ اتنے غصے میں کیوں آئے؟ ہاں بڑی پیاری بات ہے. دیکھیں یہ ہم پہلے دن سے سن رہے ہیں جب حامد خان صاحب نے دلائل کا آغاز کیا تو کہ جناب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے 26ویں آئینی ترمیم پر ایک اعتراض یہ ہے کہ اس کے ذریعے ایگزیکٹیوز کو جو ہے وہ ججز پر برتری دے دی گئی ہے, ایگزیکٹیو اپنے فیصلے مسلط کر رہی ہے. یہ ہم سوشل میڈیا پر بھی سنتے ہیں, جو مخالف ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے ان وکیلوں سے بھی سنتے ہیں. اب ظاہری بات ہے حامد خان صاحب تھے, منیر ملک صاحب تھے, ذرا وزنی وکیل ہیں, بھاری وکیل ہیں, بات وہی ہے, ان کا ذرا احترام ہوتا ہے. انہوں نے کہا تو سن لیا گیا. آج بیچارے ایک کمزور میری طرح کے بیرسٹر ڈاکٹر عدنان جو تھے وہ پیش ہو رہے تھے, انہوں نے کہا دیکھیں جناب جوڈیشل کمیشن میں ہماری نمائندگی نہیں ہے, مطلب وہ عدلیہ کی کہہ رہے تھے, اوپوننٹ جو ہے وہ حکومت کی یا اپوزیشن کی ایگزیکٹیوز کی وہ کہہ رہے تھے کہ نمائندگی زیادہ ہے. اب جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ذرا ویسے بڑا کول ڈاؤن رہتے ہیں, اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے, لیکن اس پر ذرا وہ غصے میں آ گئے. اور ان کے جو ایگزیکٹ الفاظ تھے وہ میں نے بار بار کلپ سن کر وہ اس کو لکھا ہے تاکہ وہ ذرا ہم سے الفاظ اوپر نیچے نہ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وکیل صاحب, ہاں سب سے پہلے مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ بینچ کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں لوگ کہ جناب یہ بینچ جو ہے یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. انہوں نے کہا جی کیا مفادات کا ٹکراؤ ہے, ہمیں کیا مفاد مل رہا ہے اس بینچ سے, ٹھیک ہے. جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا, جب انہوں نے ان کے الفاظ تھے وکیل صاحب کے بیرسٹر عدنان کے, کہ میرے مخالف جو ہیں وہ بینچ کا تشکیل دے رہے ہیں, عدلیہ کا یا میرا اس میں کردار نہیں ہے, وہ عدلیہ کو اپنے آپ کو عدلیہ اس میں حصہ شامل کر رہے تھے. تو اس پر امین الدین خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا دیکھو یہ بددیانتی ہے, میں عوام کے لیے یہ کلیئر کر رہا ہوں, آپ بتا دیں کہ کتنے ممبر ہیں. تو اس پر جو وکیل صاحب تھے انہوں نے جواب دینے کی بجائے نا انہوں نے بات کو ذرا گھمانے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا جناب بہت سارے ممبر ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ نہیں بہت سارے نہیں ہیں, جوڈیشل کمیشن کے ٹوٹل 13 ممبرز ہیں. 13 ممبرز ہیں. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ دیکھیں ہم تحمل کے ساتھ بیٹھ کر اس جھوٹ کو سن رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جناب ایگزیکٹو کی تعداد زیادہ ہے,
हमें बताया जाए, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है कि कितनी तादाद है। हाँ। देखिए, हम तहम्मुल से मुकदमा सुन रहे हैं, जब हम पूछते हैं कि कितनी तादाद है तो फिर इसको स्किप कर दिया जाता है। ऐसा ना करें, हर बंदा अपने ज़मीर का पाबंद है, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, ठीक है। इस पर जो थे वकील साहब जो थे वो थोड़ा सा बैक फुट पे चले गए, लेकिन एक चीज़ हकीकत भी है। देखिए, 13 मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन के जी। और उसमें 2 हुकूमती नुमाइंदे सेनेट से और पार्लियामेंट से 2 अपोजिशन के और एक जो है वो मखसूस जो है वो खातून जो है वो है। 13 में से 5 लोग हो गए, पीछे कितने रह गए भाई? 8। तो 8 लोग जो हैं वो जजेस और वकील हैं जी। हाँ, अटॉर्नी जनरल को भी डाला जाता है हुकूमत में, वज़ीर कानून भी, वफाकी वज़ीर कानून को आप डाल लें, लेकिन अटॉर्नी जनरल को वैसे पीपल्स पार्टी वाले जो है वो फारूक नाइक साहब और वो भी जो है यार वो ऑलरेडी हुकूमत का हिस्सा नहीं, वो तो आप उस हालात में देख लेना। वैसे तो इस वक्त सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इस वक्त जो है ना, अगर आप बात करें वैसे तो बार्स भी जो है फिलहाल हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ है। अभी इलेक्शन हुआ है, अगर वकीलों का एतराज़ होता तो वो अपने लोगों को एतराज़ करके दूसरे लोगों को लाते जिनका अपोजिशन के जिनका 26वीं तरमीम के खिलाफ था। हाँ। लेकिन अभी हमने देखा वकीलों ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया और बड़ी भारी अक्सरियत से जो था 26वीं आईनी तरमीम की हमायत करने वाला जो वकील था हारून रशीद साहब, वो जीते जी। अच्छा, मैं सब मेरे ख्याल में हमारे टाइम जो है वो कुछ काफ़ी ज़्यादा हो गया। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम की आज की समात की अहवाल हमने आपके सामने रखे। कल दोबारा समात होगी तो एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने पेश होंगे और आपके साथ वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।